اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمے سے پہلے چند الفاظ کے معنی سماعت فرمائیں۔ جاء وہ آ جائے، وہ آ گیا، رأیتا تم نے دیکھا، یدخلون وہ لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ اب آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، آج آپ نے سورۃ النصر کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ نصر کا معنی مدد ہے۔ چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں نصرن کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النصر ہے۔ یہ سورت مدنی ہے اور اکثر مفسرین کے مطابق یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور فتح مکہ رمضان المبارک سن 8 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس سورت میں جس فتح کی خوشخبری دی گئی ہے اس سے فتح مکہ مراد ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا نزول فتح مکہ کے بعد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 ماہ قبل بھی لکھا ہے۔ اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی اشارہ ہے۔ چنانچہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری وفات کی اطلاع دی گئی ہے۔ چنانچہ امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کثرت سے پڑھتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے میرے رب نے اطلاع دی ہے کہ ان قریب تم اپنی امت کے اندر ایک نشانی دیکھو گے، جب تم وہ نشانی دیکھو تو سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کثرت سے پڑھنا۔ چنانچہ میں نے وہ نشانی دیکھ لی، اور وہ نشانی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ اس طرح ہے کہ یہ صورت بتا رہی ہے کہ اسلام کی دعوت پوری ہو گئی، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دین مکمل ہو گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد پورا ہو گیا ہے، لہٰذا اب آپ کی وفات قریب ہے۔ اور اس صورت میں آپ کو استغفار کا حکم بھی بتا رہا ہے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی ہے۔ فتح مکہ اسلامی تاریخ کا نہایت اہم اور انقلاب آفرین تاریخی واقعہ ہے۔ اس فتح کے بعد جزیرۃ العرب کے مرکز مکۃ المکرمہ پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور اس فتح نے عرب سے بت پرستی کے خاتمے کی بنیاد مضبوط کی۔ عرب کے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ قریش مکہ کے اسلام اور مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہونے کے بعد عرب کے دیگر قبائل میں اسلام کا مقابلہ اور مخالفت کرنے کی ہمت نہ رہی۔ اس طرح یہ فتح اہل اسلام کے لیے ایک بڑا فیصلہ کن واقعہ تھا۔ اس صورت میں اسی فتح کی بشارت دی گئی اور وعدہ فرمایا گیا ہے۔ صورت کے مضامین کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار کے غلبے سے نہ گھبرائیں، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ پر ایمان لانے والے مسلمانوں کی مدد فرمائے گا، اور آپ کو کفار پر ایک عظیم الشان فتح حاصل ہوگی، جس کے بعد کفار کی ہمت کی کمر ٹوٹ جائے گی اور وہ مخالفت کی تاب نہ لا سکیں گے۔ اور اس فتح و نصرت کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوق در جوق آپ کے دین اسلام میں داخل ہوں گے، مسلمانوں کو عرب میں غلبہ اور شوکت نصیب ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب کفار نے شرائط صلح کی خلاف ورزی کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف لشکر میں روانہ ہوئے۔ چند ہلکی پھلکی جھڑپوں کے بعد مکہ کے کفار نے ہتھیار ڈال دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن 20 رمضان سن 8 ہجری کو فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ کفار کا زور ٹوٹ گیا، ان کا مرکز مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، لوگ اسلام کی حقانیت کے قائل ہو گئے اور فوج در فوج اسلام قبول کرنے لگے۔ تیسری اور آخری آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام ہے کہ فتح مکہ اور لوگوں کے جوق در جوق
اسلام قبول کرنے کے ساتھ آپ کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا ہے، دین کی تکمیل ہو گئی ہے، اب آپ کا سفر آخرت قریب ہے۔ اس کے لیے آپ ہمتاً ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، پہلے سے زیادہ اللہ کے ذکر و تسبیح میں لگ جائیں، ان فتوحات اور کامیابیوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے لیے اور امت کے لیے بکثرت مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، سورت کے مضامین آپ نے سماعت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔